جی آیت نمبر 34 ختم ہو کر آیت نمبر 35 شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنة وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين وقلنا اور قلنا ہم نے کہا، یہ لفظ پہلے بھی آ چکا ہے۔ وقلنا اور ہم نے کہا، یا آدم یہ لفظ بھی پہلے آ چکا ہے، اے آدم، اور ہم نے کہا اے آدم علیہ السلام۔ اسکن یہ سکونت سے بنا ہے، اردو زبان میں استعمال ہونے والا عام لفظ۔ مسکن بھی اسی سے ہوتا ہے، رہنے کی جگہ۔ سکونت اسی سے ہوتا ہے، رہائش، سکونت پذیر۔ ساکن بھی اسی سے ہوتا ہے، رہنے والا۔ تو اسکن رہیے آپ، سکونت اختیار کیجئے آپ۔ انت آپ، وزوجکا اور زوج بیوی کا، آپ کی، وزوجکا اور آپ کی بیوی۔ اسکن انت رہیے آپ، وزوجکا اور آپ کی بیوی، الجنت جنت میں۔ اسکن انت وزوجک الجنہ، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیے، رہائش پذیر ہو جائیے، سکونت اختیار کیجیے۔ اور کلا کھاؤ تم دونوں، وکلا اور کھاؤ تم دونوں، منہا من سے، ہا اس، منہا اس جنت میں سے، وکلا منہا اور کھاؤ تم دونوں اس جنت میں سے، حیث جہاں سے، حیث جہاں سے، شئتما تم دونوں چاہو، وکلا منہا رغدن، رغدن بلا روک ٹوک، بلا روک ٹوک، وکلا منہا رغدن اور کھاؤ اس جنت میں سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، حیث شئتما جہاں سے تم دونوں چاہو، ولا اور نہ، ولا اور نہ، تقربا یہ بھی ہماری اردو زبان میں استعمال ہونے والا عام لفظ ہے، قریب سے ہے، قریب نزدیک ہونا، پاس جانا۔ ولا تقربا اور تم دونوں قریب نہ جانا، نزدیک نہ جانا، ہذہ اس، الشجرہ درخت کے، ہذہ الشجرہ اس درخت کے، ولا تقربا ہذہ الشجرہ اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے، یعنی اگر اس درخت کے قریب گئے، فتکونا تو دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین، من سے، الظالمین اپنے آپ پر ظلم کرنے والے، فتکونا ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین اپنے آپ پر ظلم کرنے والوں میں سے۔ یہ پہلی آیت کا ترجمہ۔ میں اس کو پھر ایک دفعہ دوہرا دیتا ہوں۔ وقلنا اور ہم نے کہا، یا آدم اے آدم،
اسکن انتا رہیے آپ وزوجکا اور آپ کی بیوی الجنتا جنت میں وکلا منہا رغدن اور کھائیے اس جنت میں سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے بلا روک ٹوک حیث شئتما جہاں سے تم دونوں چاہو ولا تقربا اور نہ قریب جانا تم دونوں ہذہ الشجرہ اس درخت کے فتکونا من الظالمین ورنہ ہو جاؤ گے اپنے آپ پر زیادتی کرنے والے اور اپنے آپ کے ساتھ ظلم کرنے والے۔ وہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کر لیا، شیطان کی شیطانیت سامنے آ چکی، اس کا انکار، اس کا تکبر سامنے آ گیا، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت میں سے نکال دیا۔ شیطان نکل گیا، اب حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اکیلے ہیں، اتنی بڑی جنت اور اکیلے، گھر اکیلا ہو کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، تو یہ جنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تسکین کے لیے، ان کا ساتھ دینے کے لیے، ان کو مکمل کرنے کے لیے انہی کے وجود سے ایک خاتون کو پیدا فرمایا جن کو حضرت حوا سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے۔ مرد ہے، اب ایک عورت پیدا ہو گئی، اب یوں سمجھیے جنت مکمل ہو گئی۔ جنت ادھوری تھی پہلے، اب اماں حوا آ گئیں، ان کی اہلیہ آ گئیں، تو مکمل ہو گئی ان کی جنت۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں سے فرمایا جائیے جنت میں رہیے، آپ دونوں کھائیں، ساری جنت آپ کے لیے، صرف ایک چیز کی ممانعت ہے، یہ درخت ہے، اس کے قریب نہ جانا، اور یاد رکھنا اگر تم چلے گئے اس کا پھل کھا لیا، قریب جانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ قریب نہیں جانا، بلکہ اصل مقصد روکنا تھا کہ پھل نہیں کھانا۔ قریب جاؤ گے تو خدشہ ہے کہ اس کا پھل بھی کھا لو۔ نہیں جانا، اب قریب جانے سے کیوں منع کیا گیا؟ قریب جائیں گے تو اس درخت کا پھل کھا لیں گے، اصل مقصد قریب جانے سے روکنا نہیں ہے، پھل کھانے سے روکنا ہے۔ یہ جو کہا گیا نا زنا کے قریب نہ جاؤ، کیوں؟ یعنی اس کے جو اسباب ہیں وہ بھی اختیار نہ کرو، کیوں؟ اسباب اختیار کرو گے تو زنا میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ اپنی جان پر ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اب یہاں سے نا ایک اصولی بات سمجھ آئی، دنیا کا معاملہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے تقریباً اکثر چیزیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ 95% چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی انسانوں کے لیے حلال کی ہوئی ہیں۔ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں بہت تھوڑی سی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ تو اصل جو ہے نا دنیا کے اندر، دنیا کی اشیاء میں اصل جو چیز ہے وہ ہے جواز۔ کسی چیز کے اندر کوئی ایسی علت یا خامی پیدا ہو جاتی یا نقصان پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے اس کو منع کر دیا جاتا ہے کہ اس کا استعمال نہ کریں۔ زمین پہ چلنے والے جو چوپائے ہیں نا، آپ دیکھیے گا کہ ان میں سے اکثر چوپائے وہ حلال ہیں، اکثر چوپائے وہ انسانوں کے لیے، جاندار انسانوں کے لیے حلال ہیں۔ بکری ہے حلال ہے، بھیڑ ہے حلال ہے، گائے ہے حلال ہے، بھینس ہے حلال ہے، اونٹ ہے حلال ہے، اور اس طرح کے اور بہت سے جانور زمین پر چلنے والے وہ انسانوں کے لیے حلال ہیں۔ کچھ جانور حرام ہیں، کیوں؟ ان میں کوئی نہ کوئی ایسی وجہ ہے جو انسان کی صحت کے لیے یا انسان کے اخلاق کے لیے یا انسان کے کردار کے لیے نقصان دہ۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں، مثال کے طور پر جیسے ایک بہت بڑا جانور خنزیر حرام کیا گیا ہے۔ اب اس کو حرام کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس جانور کے اندر
بدکاری کا مادہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ بدکاری کا مادہ ہے اس کے اندر. اور اس جانور کے باقی جو جانور ہیں نا وہ پھر کچھ نہ کچھ قید رکھتے ہیں کہ بھائی اس کے ساتھ ہم نے تعلق نہیں اختیار کرنا، اس کے ساتھ اختیار کرنا. جانوروں میں بھی یہ چیز ہے. واحد جانور جو ہے خنزیر ہے، جو کسی قسم کے اصول قانون ضابطے کو نہیں سامنے رکھتا، اور وہ بہت زیادہ اس کے اندر اس چیز کی خواہش اور مادہ ہے. تو اللہ پاک نے منع فرما دیا کہ انسان کھائے گا تو انسان کے اندر بھی یہ سارے اثرات آ جائیں گے اور یہ سارے جذبات پیدا ہو جائیں گے. اس لیے آپ دیکھیے جو قوم بکثرت خنزیر کھاتی ہے تو وہ قوم بکثرت زنا کرتی ہے. ہاں، ان کے ہاں اولادیں بھی زنا سے اکثر پیدا ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان پہ کتا حرام کیا ہے، کتے کا گوشت حرام ہے، اس کے اندر بھی اسی طرح کے اثرات پائے جاتے ہیں. لہذا انسان کے لیے کچھ چیزوں کو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دیا ہے کہ ان کے اور فوائد ہیں. مثال کے طور پر کچھ جانور ایسے ہیں جو بار برداری کے کام آتے ہیں، بوجھ اٹھانے کے، جیسے گھوڑا ہے، جیسے گدھا ہے، جیسے خچر ہے. اب ان کو منع فرمایا کہ بھائی ان کو نہ کھانے میں استعمال نہ کرو. کیوں؟ اگر یہ خوراک کا حصہ بن گئے تو انسان کی ضرورت انسان کی وہ جو ضرورت ہے وہ پوری نہیں ہو پائے گی. انسان کی وہ ضرورت پوری نہیں ہو پائے. تو کچھ وجوہات کی بنا پر کچھ چیزوں کو حرام کیا، ورنہ اصلاً جو ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی چیزوں کو حلال قرار دیا. زمین سے اگنے والی تقریباً 95, 96, 97% چیزیں انسانوں کے لیے حلال ہیں. اکا دکا چیزیں انسانوں کے لیے حرام ہوں گی. تو جنت کا اصول یہ تھا کہ سب کچھ آپ کے لیے، اور صرف ایک درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ہو جاؤ گے اپنی جان پر ظلم کرنے والوں میں سے. شیطان کو پتہ لگ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے. شیطان کو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس سے منع کیا ہے. اب شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ انسان کو اس چیز کی طرف بہت زیادہ متوجہ کرتا ہے جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہوتا ہے. وہ بہت زیادہ اس چیز کی طرف گھیر گھار کر انسان کو لاتا ہے، انسان کے اندر اس کی خواہش پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر اس کا شوق پیدا کرتا ہے، اس کی طرف رغبت دلاتا ہے انسان کو. چنانچہ جب پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا تو اس نے کہا چلو ایک چیز ہاتھ آ گئی کہ میں آدم علیہ السلام کو کسی نہ کسی طرح اس کی طرف جو حرام ہے اس کی طرف لے کے جاؤں. اور ایک دفعہ میں اس کی طرف لے گیا تو پھر حرام ایک دفعہ لے گیا اللہ ناراض ہو جائیں گے، اپنی جان پر ظلم ہو جائے گا. یہ اصل میں جو چیز سمجھنے کی ہے نا وہ شیطان کے یہ حربے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ظاہر فرمائے. حرام کی طرف شیطان لے کے جائے گا. کیسے لے کے جائے گا وہ آج ضمناً پڑھیں گے، اشارتاً آگے تفصیلاً پڑھیں گے. 8ویں پارے میں ہم پڑھیں گے فوسوس لہما الشیطان، شیطان نے برائی کا خیال ڈالا ان دونوں کے ذہن میں. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. شیطان کہنے لگا پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے کیوں منع کیا؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیوں منع کیا؟ ان تکونا ملکین، ارے تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے، اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو فرشتے بن جاؤ گے. اب فرشتے بہت بڑی مخلوق تھے. اچھا، اور او تکونا من الخالدین، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پھل کھاؤ تو پھر ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے. اچھا، وہ جو منع کیا تھا نا وہ تھا شروع میں، ابھی آپ نئے نئے تھے، ابھی آپ ماحول سے واقف نہیں تھے. اب تو خیر ہے، اب میچور ہو چکے ہیں آپ، اب تو آپ بڑے ہو چکے ہیں، اب تو آپ کے اندر برداشت پیدا ہو چکی ہے، اب تو کوئی مسئلہ نہیں، اب تو کھا سکتے ہیں. وقاسمہما، قسمیں کھائیں شیطان نے ان کے سامنے، انی لکما لمن الناصحین، ارے میں آپ کا خیر خواہ ہوں. اب دنیا کے اندر حرام جو ہے اللہ تعالیٰ نے جس سے منع کیا ہے تو اس کی بڑی بڑی تعبیلیں ڈھونڈی جاتی ہیں. یہ سب شیطانی حربیں، یہ سب شیطانی وسوسے ہیں. جنت میں آدم علیہ السلام کے سامنے ان واقعات کو ظاہر فرما کر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کی انسانیت کو سمجھایا ہے کہ شیطان تمہارے ساتھ کیا کرے گا. وہ مختلف نام دے گا، وہ مختلف ٹائٹل دے گا ان کو، بڑے پرکشش قسم کے ٹائٹل. آپ ان ٹائٹلز کے اندر، ان ناموں کے اندر الجھ کر رہ جائیں گے.
جیسے آج دنیا کے اندر انسانوں کو یہ نہیں کہا جاتا کہ سود ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ پروفٹ ہے، نفع ہے، اور اللہ تعالیٰ نفع سے منع نہیں فرماتے. ہاں، اور اس طرح کی مثال کے طور پر یہ ہمارے کچھ بھائی وہ رشوت کو کہتے ہیں چائے پانی، وہ رشوت کو چائے پانی کہتے ہیں. اور آپ چلتے جائیں اس حوالے سے، آپ دیکھیے کہ جو رقص کرنا ہے، ڈانس کرنا ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. لیکن شیطان نے کیا اس کو خوبصورت رنگ دیا ہے، یہ تو اعضاء کی شاعری ہے، یہ تو اعضاء کی. فَأَزَلَّهُمَا، یہ ابھی ہم پڑھتے ہیں اور 8ویں پارے میں پڑھیں گے فَوَسْوَسَ لَهُمَا. یہ شیطان کا بہکانے کا طریقہ ہے، یہ شیطان کا گمراہ کرنے کا طریقہ ہے کہ وہ انسان کو، برائی کو، وہ کسی بڑے خوبصورت رنگ کے اندر، بڑے اچھے رنگ کے اندر وہ پیش کرتا ہے. فَأَزَلَّهُ، دیکھیے جی، فَأَزَلَّهُ، پس بہکایا، ہما، ان دونوں کو، حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا. فَأَزَلَّهُمَا، پس ان دونوں کو بہکایا، الشیطان، شیطان نے، عنہا، اس درخت کے بارے میں، اس درخت کے بارے میں بہکایا. اور میں بتا چکا ہوں کیا بہکایا. اب جب بہکایا تو یہ دونوں شیطان کے اس کہنے پر اس جنت کا پھل کھا گئے، جنت کا پھل کھا لیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا میں نے منع نہیں کیا تھا اور میں نے کہا نہیں تھا شیطان تمہارا دشمن ہے. تو اب یہ ہے، میں نے کہا تھا اپنی جان پہ ظلم کرو گے، اور وہ ظلم یہ ہے کہ اب آپ اس جنت سے اتر جائیے اور زمین میں چلے جائیے. فَأَخْرَجَهُمَا، شیطان نے ان دونوں کو نکلوا دیا. فَأَخْرَجَ، بس شیطان نے نکلوا دیا، ہما، ان دونوں کو، مما، اس جگہ سے، کانا، وہ دونوں تھے، فی، جس میں، مما، اس جگہ سے، کانا، وہ دونوں تھے، فی ہی، جس میں، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو جس جگہ وہ دونوں تھے یعنی جنت میں، شیطان نے وہاں سے ان کو نکلوا دیا. وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اِهْبِطُوا، تم اتر جاؤ، یعنی حضرت آدم علیہ السلام، اماں حوا، شیطان، تینوں کو کہا اِهْبِطُوا، اب تم اتر جاؤ، یعنی جنت سے اتر جاؤ، نیچے چلے جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے جنت اوپر ہے اور زمین نیچے ہے. حبوط کہا جاتا ہے اوپر سے نیچے کی طرف آنا. تو اِهْبِطُوا، اتر جاؤ تم نیچے. بعضکم، بعضو، ایک، کم، تم میں سے، بعضکم، تم میں سے ایک، لبعض، دوسرے کا، عدو، دشمن ہے. بعضکم لبعض عدو، اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. بعضکم لبعض عدو، اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. اور لکم، تمہارے لیے، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، مستقر، ٹھکانہ ہے. تمہارے لیے زمین میں اب ٹھکانہ بھی ہے. اور متاع، سامان زندگی بھی ہے. متاع، سامان زندگی بھی ہے. الی، تک، حین، ایک وقت مقررہ. ومتاع الی حین، اور سامان زندگی بھی ہے ایک وقت مقررہ تک کے لیے. اور وہ وقت مقررہ دو ہیں، ایک ہر انسان کا اپنا اپنا،
جو انسان زندہ ہے تو وقت مقررہ ہے، پھر ایک موت آ جانی ہے، اور ایک ہے مجموعی وقت مقررہ، وہ ہے اس دنیا کا، کہ جب تک قیامت نہیں آتی تب تک یہ دنیا باقی ہے۔ ہر انسان کی موت یہ اس کے لیے وقت مقررہ ہے، اور قیامت اس پوری کائنات کے لیے وقت مقررہ ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ بھی ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت مقررہ کے لیے ساز و سامان بھی ہے۔ لیجئے، جنگ شروع ہو گئی، اب تم دشمن ہو، جنگ شروع ہو گئی، اور انسان کے پیدا ہونے سے لے کر انسان کی موت تک شیطان انسان کے ساتھ جنگ کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو وہ روتا ہے، پیدائش کے فوری بعد تھوڑی دیر کے بعد بچہ روتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی وجہ بیان فرمائی، فرمایا وجہ یہ ہے جب بچہ دنیا میں آیا ہے نا، پہنچا ہے، شیطان نے آتے ہی اس کو وہ کیا ہے، آپ کہہ لیجئے انگلی چبھوئی ہے اس کو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ چل تو آ گیا دنیا میں، تیری میری لڑائی شروع، میں تجھے ہاتھ لگا کے جا رہا ہوں، میں اپنی دشمنی کا آغاز کر کے جا رہا ہوں۔ مرتے دم تک کے لیے آخری وقت اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ بندہ ایمان کی حالت میں دنیا سے نہ جائے۔ آخری وقت میں اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بندہ ایمان کی حالت میں دنیا سے نہ جائے، اسی لیے وہ آخری وقت تک۔ امام راضی رحمہ اللہ ایک دفعہ اتنے بیمار ہوئے لگنے لگا کہ شاید آخری وقت ہے۔ شیطان آیا انسانی شکل میں، اللہ والے تھے پہچان تو گئے۔ شیطان آ کر کہنے لگا کہ زندگی برباد کر دی تم نے، تم کس اصول پر زندگی گزارتے رہے، کس عقیدے پر؟ کہ میں عقیدہ توحید پر۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل دی۔ شیطان صاحب علم بہت زیادہ ہے، شیطان بہت صاحب علم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس کی علمیت میں کوئی شک نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر دعوے کر رہا ہے اور باتیں کر رہا ہے، کوئی تھوڑی چیز ہے؟ شیطان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کسی نے بات نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کسی سے ایک بات پوچھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے دن پوچھیں گے کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری والدہ کو معبود بناؤ؟ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے سوال کا رعب اتنا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 500 سال جواب نہیں دے سکیں گے۔ 500 سال قیامت کے دن لوگ کہیں گے نبیوں سے اللہ کے حضور حاضر ہوئی ہے، نہیں، شیطان واحد ہے، کھڑا ہوا اللہ تعالیٰ کے سامنے، بحث کی اللہ تعالیٰ کے سامنے، دعوے کیے اللہ تعالیٰ کے سامنے، چیلنج کیے اللہ تعالیٰ کے سامنے، بہت صاحب علم ہے۔ امام راضی دلیل دے رہے ہیں، وہ رد کیے جا رہا ہے، دلیل دے رہے ہیں، رد کیے جا رہا ہے، دلیل دیے جا رہے ہیں، بڑے پریشان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، طبیعت ٹھیک ہونی شروع ہو گئی، بہتر ہونی شروع ہو گئی، تو شیطان سمجھ گیا کہ ابھی آخری وقت نہیں آیا، شیطان بھاگ گیا۔ امام راضی پریشان کہ یہ کیا، یہ تو مجھے کبھی بھی گمراہ کر سکتا ہے۔ اب وہ جواب کسی نہ کسی وقت نہ وہ جواب کی تلاش میں شروع ہو گئے، اور جواب ملے مجھے کہیں سے کہ شیطان آئندہ اگر کبھی مجھے بہکانے کی کوشش کرے تو میں اس کو جواب دے سکوں۔ لوگوں سے پوچھتے رہتے تھے، شاید کوئی ایسا جواب مل جائے، تسلی نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن جا رہے تو ایک کسان جو ہے وہ ہل چلا رہا ہے کھیتوں کے اندر، تو کہنے لگے بھائی بات سن، تو مسلمان ہے؟ کہا ہاں مسلمان ہوں۔ کس کو مانتے ہو؟ اللہ کو مانتا ہوں۔ اور کس کو مانتا ہوں؟ اللہ کو ماننے کی دلیل کیا تمہارے پاس؟ اس نے اٹھایا ڈنڈا، کہتا ٹھہر تیری میں دلیل کی دیتا ہوں تجھے دلیل، ادھر آ، کتنی دلیلیں چاہیے تجھے؟ ڈنڈا اٹھایا، امام راضی آگے آگے، وہ پیچھے پیچھے۔ امام راضی کہنے لگے مجھے جواب مل گیا۔ ہر بات کا جواب علمی نہیں ہوتا، آئندہ شیطان آئے گا تو میں کہوں گا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ڈنڈا ہے شیطان کے لیے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔
مرتے دم تک کے لیے. وَلَكُمْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. پیدا ہوتا ہے شیطان انگوٹھا چبوتا ہے اس کو، میں آ گیا ہوں تو دنیا میں آ گیا ہے، دشمنی شروع. بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان کھلا دشمن ہے، بڑا دشمن ہے، واضح دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، اس نے دشمنی کا کھل کے اظہار کیا ہے، تم بھی اس کو دشمن بناؤ. اور شیطان کی دشمنی کیا ہے کہ وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا نافرمان بنائے. اور شیطان کے ساتھ انسان کی دشمنی کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جائے، وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جائے. دیکھیے جی یہ آخری آیت پھر دیکھتے ہیں. فَأَزَلَّهُمَا، ان دونوں کو بہکایا، الشیطان، شیطان نے، عنہا، اس درخت کے بارے میں، فَأَخْرَجَهُمَا، اور ان دونوں کو نکلوایا، مما، اس جگہ سے، کانا فیہ، جس جگہ وہ دونوں موجود تھے. وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اہبطوا، اتر جاؤ، بعضکم لبعض، اب تم ایک دوسرے کے لیے، عدو، دشمن ہو، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فی الارض، زمین میں، مستقر، ٹھکانہ ہے، ومتاع الی حین، اور ایک وقت مقررہ تک کے لیے ساز و سامان ہے.